ایمان پر خاتمہ یا الہی، ایمان پر خاتمہ یا الہی، ایمان پر خاتمہ یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے، ثواب بڑھانے کے لیے آئیے کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے بیان میں شریک رہوں گا انشاءاللہ۔ تعظیم علم دین کی خاطر جتنا ہو سکے دو زانوں بیٹھ کر، کان لگا کر توجہ کے ساتھ بیان سنوں گا۔ جو باتیں سنوں گا اسے یاد رکھوں گا، عمل کروں گا، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ حدیث پاک میں ہے کہ شب جمعہ اور روز جمعہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھو، کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی، یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ۔ حضرت سیدنا امام شعبی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے چڑیا کو شکار کیا، تو اس نے کہا کہ تم میرا کیا کرو گے؟ تو اس آدمی نے کہا کہ ذبح کر کے کھاؤں گا۔ تو چڑیا نے کہا کہ میرے کھانے سے تمہارا پیٹ نہیں بھرے گا، میں تمہیں 3 ایسی باتیں بتاؤں گی جو میرے کھانے سے کہیں بہتر ہوں گی۔ ایک تو میں تم کو اس قید کی حالت میں بتاؤں گی، دوسری درخت پر بیٹھ کر بتاؤں گی، اور تیسری پہاڑ پر بیٹھ کر بتاؤں گی۔ آدمی نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، پہلی بات بتاؤ۔ تو چڑیا نے کہا کہ یاد رکھو، گزری بات پر افسوس نہ کرنا۔ پہلی بات کہ گزری بات پر افسوس نہ کرنا۔ یہ سنتے ہی اس آدمی نے اس کو چھوڑ دیا۔ جب وہ درخت پر جا کر بیٹھ گئی تو آدمی نے کہا کہ دوسری بات بتاؤ۔ چڑیا نے کہا ناممکن بات کو ممکن نہ سمجھنا، ناممکن بات کو ممکن نہ سمجھنا۔ پھر وہ اڑ کر پہاڑ پر جا بیٹھی اور کہنے لگی کہ اے بدنصیب، اگر تو مجھے ذبح کر دیتا تو میرے پوٹے سے 20 مسقال کے 2 موتی نکلتے۔ یہ سن کر وہ شخص افسوس کرنے لگا اور اپنے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہنے لگا کہ اب تیسری بات بھی بتا دے۔ تو چڑیا بولی کہ تم نے میری پہلی 2 کو تو بھلا دیا ہے،
اب تیسری بات کس لیے پوچھتے ہو؟ میں نے تم سے کہا تھا کہ گزشتہ بات پر افسوس نہ کرنا اور ناممکن چیز کو ممکن نہ سمجھنا۔ میں تو اپنے گوشت، خون اور پروں سمیت بھی 20 مسکال کی نہیں ہوں، تو میرے پوٹے میں سے 20 مسکال کے موتی کیوں کر ہو سکتے ہیں؟ یہ کہا اور پھر سے اڑ گئی۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، 2015 کا سال گزر چکا۔ اگرچہ ہمارے یہاں یہ طریقہ ہوتا ہے کہ ہم اپنا سال گزرنے پر برتھ ڈے کرتے ہیں، سالگرہ مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، اور امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ یہ اگر لفظ پر غور کیا جائے تو یہ لفظ جو ہے نا، یہ ہے سالگرہ، یعنی آپ کی زندگی کا 1 سال اور کم ہو گیا۔ اگر آپ دنیا میں 70 برس جئیں گے تو آج یہ جو سال 60واں سال آپ کا گزرا، تو گویا آپ کی زندگی کے 60 سال گزر چکے، اب 10 سال رہ گئے۔ تو ہم اگر اپنی روزمرہ کی زندگی پر غور کریں تو ہمارا معاملہ بھی ایسا ہی ہے کہ ناممکن باتوں کو ممکن سمجھ کر بیٹھے رہتے ہیں، اور جو چیز ہاتھ میں نہیں آتی اس کا افسوس کرتے رہتے ہیں۔ اور غور کریں تو شاید زندگی کا ایک بہت بڑا عرصہ، بہت بڑی معاملات ہمارے فضولیات، لغویات میں جو ہے وہ گزار دیے جاتے ہیں۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جشن ولادت منایا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے روشن پہلوؤں کے بیانات سنے ہیں، تو آئیے آج ہم یہ سنتے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کا روزمرہ کا جدول کیا ہوتا تھا۔ میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے روزمرہ کے معاملات کیسے گزارتے تھے؟ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ یہ ہمارے لیے ایک بہترین مشعل راہ ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں نے اپنے والد بزرگوار حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے دریافت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو وقت اپنے دولت خانے میں گزرتا تھا، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس میں کیا کیا کرتے تھے؟ ہمارا بھی ایک وقت گھر میں گزرتا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں داخل ہوتے تو اس میں قیام کے وقت کے 3 حصے کر لیتے، جتنا وقت رکنا ہوتا اس وقت کے 3 حصے فرماتے۔ ایک حصہ اللہ عز و جل کی عبادت کے لیے، دوسرا اپنے اہل کے ساتھ مؤانست و معاشرت کے لیے، اور تیسرا اپنی ذات اقدس کے لیے۔ پھر اپنے ذاتی حصے کو اپنے اور عام لوگوں کے درمیان تقسیم فرما لیتے۔ خواص صحابہ جو دولت خانے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتے، آپ ان کی وساطت سے عوام کو جو دولت خانے میں حاضر نہ ہوا کرتے تبلیغ احکام فرماتے، نصیحت و ہدایت کی کوئی بات عام و خاص سے پوشیدہ نہ رکھتے۔ حصہ امت میں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ اہل فضل کو ترجیح دیتے تاکہ حاضر خدمت ہو کر افادہ عام کریں، اور اس حصہ امت کو بقدر حاجات دینیہ تقسیم فرماتے۔ اہل فضل میں سے کسی کو ایک مسئلہ دین دریافت کرنا ہوتا،
کسی کو دو اور بعض کو بہت سے مسائل کی ضرورت ہوتی. ان اصحاب بے حاجات کی طرف توجہ فرماتے اور ان کو وہی امور دریافت کرنے دیتے جن میں ان کی امت کی بہبودی ہو. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کے مناسب حال احکام بیان فرماتے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاضرین مجلس سے ارشاد فرماتے کہ تمہیں چاہیے کہ بقیہ امت کو جو حاضر نہیں یہ احکام پہنچا دو. نیز فرماتے کہ جو لوگ مثلاً عورتیں، بیمار، غائب وغیرہ اپنی حاجتیں مجھ تک پہنچا نہیں سکتے تم ان کے حوائج مجھ پر پیش کرو، کیونکہ جو شخص ایسے آدمی کی حاجت بادشاہ تک پہنچاتا ہے جسے وہ خود نہیں پہنچا سکتا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے قدم پل صراط پر ثابت رکھے گا. اسی طرح کے ضروری مفید امور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا کرتے اور ایسے امور کی شنوائی نہ ہوتی جس میں کوئی فائدہ نہ ہوتا. طالب و وسائل دولت خانے میں حاضر اقدس ہوتے اور اس سے استفادہ علوم کرتے اور لوگوں کے رہبر بن کے نکلتے. تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ سال جو گزرا، نگران شورا کے بیانات یقین مانے اس میں اتنی نصیحتیں کہ ہم جو یہ سال گزارے اور گزارنے پر جو وہ جشن کی کیفیت مناتے ہیں، تو ایک سوال قائم کیا کہ کس چیز کا جشن منا رہے ہیں. تو ہم آج اگر اپنے پچھلے سال کا جائزہ لیں اور یہ آنے والا سال، نیا سال جو شروع ہوا، اس میں کوئی تو پلاننگ کر لیں، کوئی تو سوچ بنا لیں کہ ہمارے اگر گھر میں داخلہ بھی ہے، چاہے وہ مدنی چینل کے ناظرین ہوں یا حاضرین ہوں، ہم سب غور کریں کہ اگر اللہ کی عبادت کا کوئی معاملہ ہے، چلو 5 ٹائم کی نماز با جماعت ہی پڑھ لی مسجد میں، لیکن کیا گھر میں کوئی عبادت کا کوئی ایسا وقت مقرر ہے جس میں چلیں کچھ نوافل کا اہتمام ہو جائے، کچھ رات کو اٹھ کر نماز تہجد ادا کرنے کا کوئی جذبہ نصیب ہو جائے، کچھ گھر میں بیٹھ کر تلاوت قرآن کر کے گھر میں رحمتوں کا کوئی نزول کا کوئی سلسلہ بنایا جائے، کوئی گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر، بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کوئی مدنی چینل کے کوئی سلسلے دیکھنے کا سلسلہ ہو جائے. تو کوئی ایسی بات کہ جس کو پچھلے سال نہیں کر سکے، کیا یہ آنے والا سال ہمیں اس بات کی دعوت نہیں دیتا کہ کوئی نہ کچھ تو ہم اپنا محاسبہ کر کے کوئی نہ کوئی معاملہ تو سیٹ کریں کہ ہم اپنے جو معاملات ہیں ان معاملات کو چھوڑ کر یہ گھر میں آئے. تو کسی نے کہا کہ آج کل تو گھر میں رہتے ہوئے بھی لوگ ایک دوسرے سے لا تعلق ہوتے ہیں. والد صاحب اپنے موبائل میں لگے ہوئے ہیں، بچے اپنے موبائل میں لگے ہوئے ہیں، گھر والے اپنے موبائل میں لگے ہوئے ہیں، یعنی الگ الگ جہت پر بیٹھ کر گویا ہم گھر میں بھی ایک دوسرے سے ڈسکنیکٹ ہیں. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس بات کی بہت ضرورت ہے کہ ہم اپنے گھر میں بھی عبادت کے معاملات کو رائج کریں تاکہ ہمارے بچے بھی عبادت کے معاملات اپنائیں، ہمارے گھروں میں بھی خیر و برکت کا نزول ہو. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں علماء بیان فرماتے ہیں کہ جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں داخل ہوتے تو سب سے پہلے تلاوت قرآن فرمایا کرتے تھے. ہمارا کوئی معمول، ہم کہیں کہ جناب ہم تو رمضان شریف میں باقاعدگی کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں، تو پھر چلے اچھی بات ہے، تلاوت قرآن رمضان شریف میں کیا تھا، اب ذہن بنا لیں کہ انشاءاللہ عز و جل اللہ کی اس مقدس کتاب کی تلاوت روزانہ میں اپنے گھر میں کچھ نہ کچھ کیا کروں گا. پھر اسی طرح نوافل کے معاملات، تہجد کے معاملات، اشراق و چاش کے معاملات، اوابین کے معاملات، تو جو کچھ بھی اس طرح کے معاملات ہوں میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس کو اپنانے کی ضرور کوشش کرنی چاہیے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے اپنے والد بزرگوار سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو وقت گھر سے خارج گزرتا تھا آپ اس میں کیا کیا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اکثر خاموش رہتے، سبحان اللہ، بجز مفید و ضروری امر کے لب کشائی نہ فرماتے.
آپ لوگوں کو حسن خلق سے اپنا گرویدہ بناتے اور ایسی بات نہ کرتے جس سے وہ آپ سے نفرت کرنے لگیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر قوم کے بزرگ کی عزت کرتے اور اس کو ان کا سردار بناتے۔ آپ لوگوں کو عذاب خدا سے ڈراتے، ان سے احتراز کرتے اور بچتے، مگر کشادہ روئی اور حسن خلق میں کسی سے دریغ نہ فرماتے۔ اپنے اصحاب کی خبر گیری فرماتے، مثلا مریض کی عیادت، مسافر کے لیے دعا، میت کے لیے استغفار فرماتے، اپنے خاص اصحاب سے لوگوں کے حالات دریافت فرماتے تاکہ ظالم سے مظلوم کا بدلہ لیں۔ آپ اچھی بات کی تحسین فرماتے، اس کی تائید کرتے، بری بات کی برائی ظاہر فرماتے، اس کی تضعیف و تردید فرماتے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا حال ہمیشہ معتدل تھا، اس میں اختلاف نہ تھا۔ آپ لوگوں کی تذکیر و تعلیم سے غافل نہ ہوتے تھے کہ مبادا وہ غافل ہو جائیں یا سستی کی طرف مائل ہو جائیں۔ آپ بہرحال جمیع انواع و عبادات کے لیے مستعد تھے، حق سے کوتاہی نہ کرتے، نہ حق سے تجاوز فرماتے۔ جو لوگ استفادہ کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر رہتے وہ خیر الناس ہوتے، سب سے افضل۔ دیکھیں آقا کی شان، آقا کی شان دیکھیں کہ میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک سب سے افضل وہ ہوتا جو سب مسلمانوں کا خیر خواہ ہوتا، سبحان اللہ۔ اور مرتبے میں آپ کے نزدیک سب سے بڑا وہ ہوتا جو محتاجوں کی غم خواری کرنے والا اور مہمات امور میں یعنی اہم امور میں اپنے بھائیوں کی مدد کرنے والا ہوتا۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً ہماری عادتیں اچھی نہیں ہیں، ہم اچھے اخلاق والے نہیں ہیں، ہم اچھی گفتگو نہیں کر پاتے، لیکن سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان مبارک پھولوں کی برکتوں کو لے کر ذہن تو بنائیں، کوشش تو کرنے والے بنے۔ اللہ تعالیٰ جشن ولادت کے اس مبارک مہینے کے صدقے ہماری عادتیں اچھی فرما دے، ہمیں خوش اخلاق بنا دے، ہمیں ملنسار بنا دے، ہمیں لوگوں کی خیر خواہی کرنے والا بنا دے، ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کی غم خواری کرنے والا بنا دے، ہمیں اپنے بھائیوں کی مدد کرنے والا بنا دے، کیونکہ یہ بھی امور بسا اوقات ہماری حیثیت ہونے کے باوجود بھی ہم نہیں کر پاتے۔ کہ اچھی گفتگو کرنے میں کوئی رقم خرچ نہیں ہوتی، لیکن اچھی گفتگو کرنے سے لوگوں کا دل خوش کیا جاتا ہے۔ ہم سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، ہم بھی بات بات پر غصہ کرنے والے بن جاتے ہیں، لیکن ان باتوں کو بیان کرنے کا مقصد یہ کہ اللہ ان پیارے پیارے خوشبودار پھولوں کی مہک سے ہمارے باطن کو بھی منور فرما دے، ہم اچھے اخلاق والے بن جائیں، ملنساری اور محبت کرنے والے بن جائیں۔ کہ آج کل فی زمانہ جو معاشرہ ہے، برائیاں جس قدر عام ہو رہی ہیں، مسجدیں ویران ہو رہی ہیں، برائیوں اور گناہوں کے اڈے جو ہے وہ آباد ہو رہے ہیں، مسلمان شرابیں پی رہے ہیں، جوا کا لین دین ہے، سود کے معاملات بڑھتے جا رہے ہیں، بے حیائی کا دور دورہ ہے۔ ایسے پرفتن حالات میں جو نیکی کی دعوت دینے کا اہم ترین جو معاملہ ہے، اس میں ہماری کتنی کوتاہیاں ہیں۔ ہم اگرچہ نماز پڑھ لیتے ہیں، نماز ظاہر یہاں جو بیٹھے ہیں نمازی ہوں گے، جو مدنی چینل پر بھی ہیں اکثر ان میں نمازی ہوں گے، تو جو نماز پڑھتے ہیں کیا وہ دوسروں کو نماز پڑھنے کی دعوت دے رہے ہیں؟ جو حلال روزی کمانے کی کوشش کرتے ہیں، جو حرام کاموں میں پڑا ہے، کیا اس کی اصلاح کی کوئی کوشش ہوتی ہے؟ ہمارے محلے میں، ہماری بلڈنگوں میں، ہمارے اڑوس پڑوس میں، یہاں تک کہ ہمارے گھروں میں بھی بسا اوقات شراب پینے والے ہوتے ہیں، کیا ان کی اصلاح کی کوئی کوشش ہوتی ہے؟ ہم اس معاملے میں توجہ نہیں دیتے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ولادت کے اس مبارک مہینے کے موقع پر ذہن بنا لیں کہ انشاءاللہ ہم نیکی کی دعوت کو عام کرنے والے بنیں گے۔ انشاءاللہ ہم نیکیاں کرنے اور نیکیاں پھیلائیں گے، انشاءاللہ برائیوں سے بچیں گے، دوسروں کو بچائیں گے انشاءاللہ۔ کہ ہماری کوشش سے اگر کسی ایک کی اصلاح ہو جائے، آپ سوچیں کہ اس کی برکتیں کتنی ہیں۔ حدیث پاک کا خلاصہ ہے، میرے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تیرے ذریعے اگر کسی ایک کی اصلاح ہو جائے تو دنیا اور اس میں جو کچھ بھی ہے اس میں تیرے لیے بہتر ہے۔
تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، حالات جو کچھ بھی ہمارے سامنے ہیں، دعوت اسلامی اللہ کی رحمت سے جس طرح سے اس پرفتن ماحول میں سنتوں کی دعوت کو عام کر رہی ہے، اس میں ہر ایک کی گویا یہ ذمہ داری بن رہی ہے کہ وہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر سنتوں کی خدمت میں نیکی کی دعوت کو عام کرنے کے لیے یہ کمر بستہ ہو جائے۔ الحمدللہ اس کے ہفتہ وار اجتماعات، روزانہ مساجد میں فیضان سنت کا درس، مختلف مقامات پر چوک درس کا سلسلہ کیا جاتا ہے تاکہ بے نمازیوں کو دعوت دے کر انہیں مسجدوں کے قریب لایا جائے۔ اسی طرح مدرسۃ المدینہ بالغان قائم کر کے وہ عاشقان رسول کہ جو قرآن پڑھنے کی جن کو نعمت سے محروم ہیں، انہیں درست مخارج کے ساتھ قرآن پڑھایا جائے۔ مدنی قافلوں میں سفر کر کے الحمدللہ قریہ گاؤں گاؤں جا کر مبلغین دعوت اسلامی مساجد کو آباد کر رہے ہیں۔ تو اس کے لیے ہمیں بھی ذہن بنانا پڑے گا۔ یہ سال نیا شروع ہوا، چلے پچھلے سال غفلتیں تھیں، کوتاہی تھی، اس سال کے لیے نیت کر لیں کہ انشاءاللہ عز و جل روزانہ اپنی مسجد میں فیضان سنت کا درس جاری کروں گا۔ چاہے وہ اگر دینے والا ہوگا تو ٹھیک ہے، اس کے ساتھ بیٹھ جائیں گے، نہیں دینے والا ہوگا اپنی خدمت پیش کریں گے۔ اسے پڑھ کر سنانا ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ قبلہ امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری دامت برکاتہم عالیہ نے ہم کو تو دعا بھی لکھ کر دی ہے کہ آپ نے تو دعا بھی یہ جو لکھی لکھائی دعا یہ پڑھ کر دعا کرنی ہے۔ تو یوں میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، عام اسلامی بھائی بھی فیضان سنت کا درس دے سکتے ہیں۔ تو مدنی چینل کے ناظرین بھی حسب حال نیتیں کریں۔ آپ کا دفتر ہے، جو ایسا معاملہ ہے، ایسے پرائیویٹ ادارے ہوتے ہیں، تو اپنے سیٹ سے ترکیب بنا کر، اگر آپ کسی دکان میں کام کرتے ہیں تو دکان میں سیٹ سے ترکیب بنا کر آپس میں جمع ہو کر کچھ فیضان سنت کا درس دے دیں۔ انشاءاللہ عز و جل اس سے بھی اصلاح کے بے شمار ذرائع میسر آ جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح ہفتہ وار اجتماع، اب اس سال میں بھی وہی 52 ہفتے ہوں گے، تو ہم بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ عز و جل ہفتہ وار اجتماع میں ضرور شرکت کروں گا۔ الحمدللہ پاکستان میں کم و بیش 550 کے قریب ہفتہ وار اجتماعات ہوتے ہیں۔ آپ اور پھر اکیلے بھی نہ آئیں، جی ہاں اکیلے بھی نہ آئیں، کہ آج دعوت اسلامی کے ایسے بے شمار مبلغین ہیں، ایسے بے شمار آپ کو سنتوں کے حلیے میں نظر آئیں گے جو کل تک فیشن کرتے تھے، لیکن الحمدللہ مبلغین دعوت اسلامی کی انفرادی کوشش ہوئی، الحمدللہ وہ ہفتہ وار اجتماع میں آئے، یہاں تک کہ اپنے آپ کو سنتوں کے سانچے میں ڈھال کر ہی واپس تشریف لے گئے۔ تو ہم میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اگر اپنا ذہن بنائیں تو ایسا ممکن ہے کہ ہمارے ذریعے بھی کسی نہ کسی کی اصلاح کی کوئی صورت بن جائے۔ تو اللہ تعالی ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی اصلاح کا درد نصیب فرمائے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اللہ جسے عطا فرما دے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بعد ازاں میں نے والد بزرگوار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس کا حال دریافت کیا کہ آقا کی مجلس کیسی ہوا کرتی تھی، سبحان اللہ۔ تو انہوں نے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مجلس سے اٹھنا اور بیٹھنا یہ ذکر الہی کے بغیر نہ ہوتا تھا۔ جب آپ کسی مجلس میں رونق افروز ہوتے تو جو جگہ خالی پاتے وہیں بیٹھ جاتے اور دوسروں کو بھی یہی حکم دیتے۔ جو لوگ آپ کے پاس بیٹھتے آپ ان میں سے ہر ایک کو حسب حال کشادہ روئی اور تعلیم و تفہیم سے بہرہ ور فرماتے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس جو کوئی بیٹھتا، جو کوئی حاضر ہوتا، یہ سمجھتا کہ آپ کے نزدیک مجھ سے زیادہ کوئی بزرگ نہیں۔ جو شخص آپ کے پاس بیٹھتا یا کسی حاجت کے لیے آپ سے کلام کرتا آپ اس کے ساتھ اسی حالت میں ٹھہرے رہتے یہاں تک کہ وہ خود واپس ہو جاتا۔ جو شخص آپ سے کسی حاجت کا سوال کرتا آپ اس کی حاجت کو پورا کرتے یا اس سے کوئی نرم بات فرماتے، یعنی وعدہ فرماتے یا فرماتے کہ فلاں سے ہمارے ذمے قرض لے لو،
نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی کشادہ روئی اور حسن خلق تمام لوگوں کے لیے عام تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بلحاظ شفقت سب کے باپ ہو گئے تھے، اور وہ آپ کے نزدیک حق میں برابر تھے۔ حسب حال ہر ایک کی حق رسائی ہوتی۔ آپ کی مجلس علم و حیا، امانت و صبر کی مجلس ہوا کرتی، اس میں آوازیں بلند نہ ہوا کرتی، نہ اس میں کسی کی آبرو ریزی ہوتی، نہ اشاعت حفوات ہوتی، یعنی بری باتوں کی اشاعت۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی مجلس میں سب متساوی تھے، ہاں بلحاظ تقوی بعض کو بعض پر فضیلت تھی، اور وہ سب متواضع تھے جو مجلس مبارک میں بڑوں کی توقیر، چھوٹوں پر رحم کرتے، اور صاحب حاجت یعنی ضرورت مند کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے، اور مسافر و اجنبی کی حق میں رعایت کرتے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اے مدنی چینل کے ناظرین، پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان عظمت نشان میں خدائے رحمان عز و جل اپنے پاک قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ 29 سورہ قلم آیت نمبر 4، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کنز الایمان شریف میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں کہ اور بے شک تمہاری خوبو یعنی خلق بڑی شان کی ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت، عظیم المرتبت، عظیم البرکت، عاشق ماہ نبوت، پروانہ شمع رسالت، امام عشق و محبت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن ہدایت کے بخشش شریف میں کیا فرماتے ہیں؟ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ اور عاشق اعلیٰ حضرت ہمارے امیر اہل سنت یہ بارگاہ رسالت میں کیا عرض کرتے ہیں؟ خلق عظیم سے مجھے حصہ خلق عظیم سے مجھے حصہ عطا کرو، حصہ عطا کرو، بے جا ہنسی کی خصلت بد کو نکال دو، بے جا ہنسی کی خصلت بد کو نکال دو، بے جا ہنسی کی خصلت بد کو نکال دو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو میٹھے میٹھے و پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، کاش خلق عظیم سے ہمیں حصہ مل جائے، بے جا ہنسی کی عادت نکل جائے، خوف خدا و عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور گناہوں پر ندامت سے رونے والی آنکھیں نصیب ہو جائیں۔ ہماری مجلسیں ایسی ہیں نہیں، ہمیں مجلس بھی وہی اچھی لگتی ہے جس میں خوش گپیاں ہوں، ہنسی مذاق ہو، قہقہے بلند ہوں، جہاں موت، قبر، آخرت کا کوئی بیان ہو یا ایسی کوئی فکر دلانے والا ہو تو اس کی صحبت میں ہمیں مزہ بھی نہیں آتا۔ یار مرنے کی کیوں باتیں کرتے ہو، یا مرنے کی کیوں باتیں کرتے ہو؟ مرنا ہے، جی ہاں مرنا ہے۔ پچھلے سال اور اس سال میں اگر دیکھیں تو کئی ایسے ہوں گے، ہمارے پڑوسی ہوں گے، ہمارے گھروں میں ہوں گے، ہمارے رشتہ داروں میں ہوں گے، ہمارے جاننے والوں میں ہوں گے، کہ جن کی موتیں ہماری آنکھوں کے سامنے ہوئیں۔ جی ہاں، اب تو یہ سوشل میڈیا کے ذریعے جو مختلف مناظر موت کے ملتے ہیں، یعنی ایک جیسے امیر اہل سنت کا جو بیان ہے نا نیرنگی دنیا، اس میں آپ ایک شعر فرمایا کرتے تھے، ایک پل میں ادھر سے ادھر ہے، ایک پل میں ادھر سے ادھر ہے، کتنی بے اعتبار ہے دنیا ہے۔ کئی ایسے واقعات دیکھے کہ پلک جھپکتے سیکنڈوں میں بندہ موت کا شکار ہو گیا۔
بندہ موت کا شکار ہو گیا. تو ایک پل میں ادھر سے ادھر ہے، کتنی بے اعتبار ہے دنیا. ارے زندگی نام رکھ دیا کس نے، موت کا انتظار ہے دنیا. تو ہم مرنے والے ہیں، ہم مرنے والے ہیں. تو کاش ہمیں خلق عظیم سے حصہ مل جائے اور ہم فضول اور لا یعنی کلام کرنے کے بجائے اکثر وقت تلاوت قرآن، کثرت درود، اوراد و وظائف اور نیکی کی دعوت میں مشغول رہیں. ذہن بنائیں کہ آپس میں اگر کوئی گفتگو بھی ہو تو ماشاءاللہ روزے کی باتیں ہوں کہ آج کس کس نے روزہ رکھا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یعنی عبادت کے معاملات ہوں، نمازوں کے معاملات ہوں، تلاوت قرآن کے معاملات ایک دوسرے سے بیان ہوں، مطالعے کے معاملات ہوں کہ امیر اہل سنت کی یہ کتاب کس کس نے پڑھ لی، یہ رسالے کا مطالعہ کس کس نے کر لیا، اس رسالے میں یہ جو حکایت ہے، یہ جو واقعات ہیں، یہ عمل کریں، اس کی کتنی برکتیں ہیں. تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، کاش خلق عظیم سے ہمیں حصہ عطا ہو جائے اور ہم اپنی بد اخلاقی سے لوگوں کو دور کرنے کے بجائے اچھی اچھی نیتوں سے اچھا اخلاق پیش کرتے، انہیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ کر کے مدنی کاموں میں لگاتے اور صدقہ جاریہ کماتے. احتساب کریں گے نا، احتساب کریں گے. جب سوچ بنائیں گے تو احساس ہوگا کہ یار واقعی اس جگہ آ کر میں نے اچھا نہیں کیا، اس جگہ آ کر میں نے جو گفتگو کی نہیں اچھی نہیں تھی. اللہ ہمیں اچھے اخلاق والا بنا دے. چڑچڑاپن، غصہ، یہ اللہ ہماری طبیعتوں سے نکال دے. بہت کام کرنا ہے. ہم جس طرح کے واقعات، حالات دنیا بھر کے سنتے ہیں. تو اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اے عاشقان رسول، ہمت کیجئے. دعوت اسلامی کا یہ مدنی کام جو آج دنیا بھر میں ہمیں پھیلتا نظر آتا ہے، اگر ہم میں سے ہر کوئی اس مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر نیکی کی دعوت کے اس پرچم کو لے کر آگے بڑھے، اپنے معاملات میں اس کو شامل کر لے کہ میں روزانہ دعوت اسلامی کے مدنی کام کو یہ وقت دوں گا، میں انشاءاللہ اس کے اجتماعات میں شرکت کرنے کے لیے یہ وقت مقرر کروں گا. ہاں 27 دن بھلے میں اپنی دنیا کے کام کروں، لیکن 3 دن انشاءاللہ ہر ماہ مدنی قافلے میں ضرور سفر کروں گا. ذہن نصیب اسی دن، آج کے دن ہی غور کر لیں، آج کے دن ہی نیت کر لیں کہ اس 12 ماہ میں یہ جو مہینہ ہوگا انشاءاللہ میں پورے 1 ماہ کے مدنی قافلے میں سفر کروں گا. اللہ توفیق دے. جی ہاں، ایسے کئی عاشقان رسول ہیں کہ جو آج 12 ماہ کے لیے نہیں، اپنی زندگیاں دعوت اسلامی کے لیے وقف کر چکے، اور آج وہ سنتوں کی خدمت کے لیے ملک بملک، شہر بشہر سفر کر رہے ہیں. کئی غیر مسلموں کو مسلمان کر رہے ہیں، مساجد قائم کر رہے ہیں، مدارس قائم کر رہے ہیں. آپ اندازہ لگائیں کہ ان خوش نصیبوں کے نامہ اعمال میں نیکیاں کس قدر ہو رہی ہوں گی، ان کے ماں باپ کو کیسی برکتیں مل رہی ہوں گی، ان کے گھر بار پر کیسی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہوگا. تو امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ دعوت اسلامی سے وابستہ ہر اسلامی بھائی ذہن بنائیں کہ زندگی میں یکمشت 12 ماہ کے مدنی قافلے میں ضرور سفر کروں گا. ذہن نصیب ہمت کیجئے، اسی سال میں ہی اپنا ذہن بنا لیجئے کہ اس مہینے سے انشاءاللہ میں 12 ماہ کے مدنی قافلے میں سفر کروں گا. تو کاش خلق عظیم سے ہمیں حصہ مل جائے اور ہم جیسے نبی پاک علیہ السلام کی سیرت سے سنا کہ بیماروں کی عیادت کرتے، دل جوئی کرتے، تو ہم بھی جو نیکی کے کام کرتے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کریں، اور جب وہ واپس آئیں تو ان کی دل جوئی کریں. اگر کہیں انتقال ہو جائے تو جنازے میں شرکت کریں، تدفین میں شرکت کریں، تیجے میں، چہلم میں، برسی میں شرکت کریں. بیمار ہوں تو ان کی عیادت کریں. تو بہرحال اس سے مسلمانوں کے دلوں میں خوشی داخل ہوتی ہے اور یہ بہت بڑے ثواب کا باعث بن جاتا ہے. کاش خلق عظیم سے ہمیں حصہ عطا ہو جائے اور ہم اپنی ذات سے دین اسلام کو ترقی دلانے کا ذہن بنا لیں. تو آئیے بیان کے آخر میں آپ کو ایک بڑا پیارا تحفہ پیش کرتا ہوں جو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنے رسالے مینڈک سوار بچھو اس کے صفحہ نمبر 27 پر نقل کیا ہے. یعنی مختلف بیماریوں اور پریشانیوں کا روحانی علاج ہے، مختلف بیماریوں اور پریشانیوں کا روحانی علاج.
آپ فرماتے ہیں کہ جسمانی نفسیاتی مختلف بیماریاں، ٹینشن، ڈپریشن، اثرات، جادو، نظر بد، بندش وغیرہ کے لیے ایک عجیب الاثر عمل ہے۔ تمام عمل گھر والے اگر یہ کرتے رہیں تو انشاءاللہ عز و جل گھریلو ناچاکیوں، پریشانیوں سے نجات ملے گی اور گھر امن کا گہوارہ بن جائے گا۔ اب عمل سنیے، عمل بہت آسان ہے۔ فجر کی 2 سنتوں اور ظہر، مغرب، عشاء کے فرضوں کے بعد والی 2 سنتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد قرآن کریم کی آخری 6 سورتیں اس طرح پڑھیے کہ پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون، سورۃ النصر اور سورۃ اللہب، یعنی قل یا ایھا الکافرون، اذا جاء اور تبت یدا، یہ 3 سورتیں، اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ ہر سورت کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے، اور کب تک پڑھنی ہے؟ جب تک شفا مل جائے، اور کبھی کبھی یہ سورت ترک کر کے کوئی اور سورت پڑھ لیجئے۔ تو یہ رسالہ جس میں 32 روحانی علاج ہیں، اس میں ایک علاج یہ ہے کہ خود بھی پڑھیے، اپنے بچوں کو بھی تربیت کیجئے کہ فجر کی سنتوں میں، ظہر کی 2 سنتوں میں، مغرب کی 2 سنتوں میں، عشاء کی 2 سنتوں میں پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون، اذا جاء تبت یدا، اور دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ 3 سورتیں پڑھیں، عمل کریں، اللہ اس کی برکتیں نصیب فرمائے گا۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایمان پر خاتمہ یا الہی، ایمان پر